قرآن. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی. ناظرین، ایک ایسا گناہ، ایک ایسا مرض اور ایک ایسی آگ جو اعمال کو جلا دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور معاشرے کی جڑوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت. غیبت کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے. آیت پوری ہے، آپ انشاءاللہ گفتگو میں سماعت فرمائیں گے. لیکن غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار ہو. غیبت یعنی کسی کی عزت کو لفظوں کے واروں سے زخمی کر دینا. غیبت یعنی بیٹھے بیٹھے کسی کا گوشت نوچ لینا. اور یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب واٹس ایپ گروپس، سوشل میڈیا، پوسٹس، تبصرے سب کچھ ہمارا معمول بن چکی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں. یہ صرف باتیں نہیں، ہمارے اعمال کو تباہ کر دینے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے مرض سے بچائے. اسی مرض کے حوالے سے اسی ٹاپک پر آج گفتگو ہوگی. ناظرین، یہ پروگرام نسک اپلیکیشن، UMT صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں. ہمارے اس ٹرانسمیشن کی مستقل مہمان شخصیت اور مربی فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک معروف پنجابی خطیب، واعظ، مبلغ اور داعی، عوامی حلقوں میں مقبول حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ AYF پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک؟ کا شکر الحمدللہ. محترم قاری صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آج فضل. تو دونوں شخصیات خوبصورت لگ رہی ہیں، اور براؤن شیڈ ماشاءاللہ کمال. آپ بھی خوبصورت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قاری صاحب محترم، کسی حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کریں. تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں. جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تو ہی ستار غفار وہاب ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے، یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے. لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. جہاں سب کچھ ملے
وہ ہے تیرا ہی در جہاں سب جھک گئے، وہ ہے تیرا ہی گھر جہاں سب جھک گئے، وہ ہے تیرا ہی گھر، وہ ہے تیرا ہی گھر جو ہے پھرتے کہیں در بدر، جو ہے پھرتے کہیں در بدر، ان کو ایک در پہ لانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تیرے در پہ جو آئے ہیں روتے ہوئے، تیرے در پہ جو آئے ہیں روتے ہوئے، روتے ہوئوں کو ہنسانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب محترم، میں نے انٹرو میں جس طرح بتایا کہ غیبت کے حوالے سے آج اس ٹاپک پر بات ہوگی، تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ شرعی اعتبار سے غیبت کی جامع ڈیفینیشن کیا ہے، اور سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے اس میں جو ایک تمثیل دی گئی ہے اس کا کیا یعنی شان نزول ہے، انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غیبت اس بات کو کہتے ہیں جو سچی بات ہو اور کسی دوسرے بھائی میں موجود ہو، اور آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کریں کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو پسند نہ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہی ڈیفینیشن فرمائی ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسی بات کرنا جو اگر وہ سنتا تو اس کو اچھی نہ لگتی، پسند نہ آتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اگر اس کے اندر یہ بات واقعتاً ہو، ہم جو کہہ رہے ہوں وہ بات سچی ہو، ہم یہاں خواتین بھی اور مرد بھی بات غیبت شروع کرتے ہیں تو یہ کہہ کے شروع کرتے ہیں ہم تو سچی بات کرتے ہیں، تو سچی بات ہی غیبت ہوتی ہے، جو جھوٹی بات ہے وہ تو بہتان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی، اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جو شخص بہتان لگاتا ہے اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنم کی گندگی اس کا مقدر ہوگی، جو بہتان لگاتا ہے۔ اور جو کسی کی غیبت کرتا ہے یعنی سچی بات کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی ناپسندیدہ ہو، اس کے لیے غیبت، اور قرآن نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، منع کیا۔ اور پھر تمثیل یہ فرمائی جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ برائی کی کیفیت ایسی ہے کہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ موجود نہیں ہوتا، گویا کہ وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کسی کی بھی بات کرے گا تو وہ گویا اپنے بھائی کی بات کرے گا۔ بالکل۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ کسی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو دراصل یہ غیبت کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت نہ کرنا، یہ اس کی عزت کو نوچنے کے مترادف ہے، اور عزت نوچنا وہ زیادہ برا ہے اس بات سے کہ آپ کسی کا گوشت نوچیں۔ اس لیے نبی اللہ کریم نے یہ تمثیل بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور اس قدر یہ قابل نفرت بات ہے کہ انسان گوشت کھائے، یہ فی نفسے ہی انتہائی نفرت انگیز بات ہے۔ اور پھر یہ بھی قابل نفرت ہے کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، پھر وہ اپنا بھائی بھی وہ جو مردہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس عمل کی شناعت کو اور اس جرم کی گریوٹی کو بتاتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع فرمایا، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، اور اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ کسی بھی صورت کوئی شخص جب غیبت کرتا ہے، اچھا اس کے معاشرے کے اندر اصل میں اثرات بہت زیادہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب انہوں نے اشارے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارے سے کہا تھا کہ وہ قد چھوٹا ہے، ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا تھا، تو قد تو چھوٹا تھا ان کا، تو زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا، ہاتھ کے اشارے سے ان کے قد کی طرف اشارہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنی بڑی غیبت کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو آلودہ کر دے، گویا اس قدر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں جہاں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے اگر کسی کی غیبت کر دی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہ جائیں، بھلے اس کو ساری زندگی نہ پتہ چلے کہ آپ نے غیبت کی ہے، لیکن غیبت کے اثرات اتنے برے ہیں، اس کی بدبو ہے، اور اس یہ معاشرے کو، سارے کے سارے معاشرے کو یہ گدلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر غیبت ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے آپس میں برادرانہ تعلقات رہ جائیں، آپس میں محبتیں رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن یہ محبتوں کی قاتل ہے، اور معاشرے کے اندر جتنے رشتوں کا تقدس ہے یہ اس کو ختم کرنے والا ہے۔ صحیح بات ہے۔ قاری صاحب محترم، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح غیبت کی ڈیفینیشن بتائی، تو ہمارے گھروں میں اور محفلوں میں اکثر باتیں غیبت سے شروع ہوتی ہیں اور غیبت پہ ختم ہوتی ہیں۔ ایک جو عام آدمی ہے وہ کیسے پہچانے کہ وہ اس خطرناک گناہ میں داخل ہو چکا ہے؟ جی زین بھائی، جیسے شیخ فرما رہے ہیں کہ غیبت اصل یہی ہے کہ کسی بھائی کی غیر موجودگی میں بات کرنا، ایسی بات کرنا جو اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ تو ایسی مجلس میں بیٹھ کے، یقیناً ہماری مجلسیں آج کل عام چلتی ایسی ہیں جس میں غیبت، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے میں غیبت کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں ہے تو پھر غیبت ہے لیکن میں کر لیتا ہوں، بات آ گئی میں کر لیتا ہوں۔ یہ بہت غلط بات یہاں سے کیا جاتا ہے، یعنی سمجھ بھی ہے بات کی کہ یہ غیبت ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس میں سادہ بندہ جو عام ہے، بس یہ سمجھیں کہ کسی بھی جس بھائی کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں ہے، اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ غیبت ہو رہی، تو ایسی مجلس سے کنارہ کر جانا ہی بہتر ہے، بجائے کہ آپ اس میں بیٹھیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور ان کے ساتھ مل جائیں تو گناہ میں شریک ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہر برائی کرنا وہ غیبت ہے؟ یعنی کوئی اس کی کوئی حدود و قیود ہیں کہ کسی کے بارے میں اصلاحی بات اگر کی جا رہی ہو، اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ اصل میں اس میں جو وزڈم ہے نا، حکمت جو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں اگر بات کر سکتے ہیں تو صرف اچھی بات کر سکتے ہیں، صحیح بات۔ بلکہ غیر موجود شخص کیا، موجود شخص کے بارے میں بھی آپ ذرا ایویلیویٹ کریں۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا وہ سچی بات ہوگی یا وہ جھوٹ ہوگا، یا آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہوں گے یا آپ اس کے سامنے کر رہے ہوں گے، بالکل صحیح۔ چار ہی کیفیات ہیں۔ اگر سچی بات منہ پہ کی تو یہ تانا ہے، بالکل ویل لکل ہمزۃ لمزہ، صحیح بات۔ اس کے لیے بربادی ہے جہنم میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں کی تو یہ غیبت ہے، بالکل۔ اور جھوٹی بات کی وہ تو ہے ہی جھوٹ، وہ تو بہتان ہے، جس کے بارے میں بہت یہ بڑا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وعیدیں بتائی۔ اب اس کا مطلب ہے جھوٹی بات کہے گا تو وہ چاہے غیر موجودگی میں کرے چاہے موجودگی میں کرے، وہ تو جھوٹ ہے۔ سچی بات کرے گا تو موجودگی میں بھی تانا ہے، وہ بھی گناہ ہے، غیر موجودگی میں غیبت ہے، وہ بھی گناہ ہے، تو پھر کیا کون سی بات کرے؟ صرف اچھی بات کرے۔ سبحان اللہ، اگر بچتی وہ ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو یا تو اچھی بات کہنی چاہیے، اپنے بھائی کے بارے میں اگر بات کرے تو اچھی کرے، نہیں کر سکتا، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، کم از کم خاموش رہے، یہ اس کا کم از کم۔ دیکھیں بھائی، غیبت جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا شخص اپنی دفاع میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ موجود نہیں ہے، مردے کی طرح ہے، وہ ہے نہیں ہے وہاں۔ لہٰذا آپ جب ایک مردے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اس کی عزت نوچ رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے کی بجائے آپ اس کی حفاظت، اس کی عزت کو جو ہے اس کے در پہ ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ایک تو بات یہ ہے، کوئی بھی نہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ ان ساری باتوں کو وہ کہتے تھے کہ کون سی بات آدمی کسی کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اگر آدمی نے کوئی بھی بات کی تو سامنے کی تو تانا ہو جائے گا، پیٹھ پیچھے کی تو غیبت ہو جائے گی، جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کوئی آدمی کسی کے بارے میں بات کر سکتا ہی نہیں۔ اس لیے اپنا اصول، زندگی کا ڈسپلن یہ بنانا چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں بات ہی نہ کریں، اور اگر کرنی ہو تو اچھی بات کریں۔ اچھی بات اگر نہیں کر سکتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے یا اچھی بات ہوتی نہیں ان میں، تو آپ نہیں کرتے، تو خاموش رہنا چاہیے۔
اور غیبت ایک تو ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک غیبت سن رہے ہوتے ہیں. کسی کی عزت نوچی جا رہی ہو اور آپ اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں یا صرف خوش ہو رہے ہوں بیٹھ کے، تو آپ بھی غیبت میں شامل ہیں. صحیح بات. آپ نے کس بنیاد پر ان کی بات سنی؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ بات تو ان کے سامنے ہوگی. اور رہی یہ بات کہ کیا کوئی بات نہیں ہو سکتی، اصولی طور پر تو یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، کرنی ہی نہیں چاہیے، کسی کے بارے میں زبان کھولنی نہیں چاہیے. بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بولنا چاہیے ہی نہیں، سب جب اس وقت بولیں جب کوئی شخص سوال پوچھے آپ بول لیں، کوئی دین کی بات بتانی ہو تو بول لیں، کوئی ضرورت ہو تو بولیں، وگرنہ بولنا نہیں چاہیے، خاموش ہی رہنا چاہیے، اور خاموشی میں ہی نجات ہے. تو اس پر ایک وہ شعر پڑھا کرتے تھے، شاید وہ شعر مجھے ابھی یاد ہے، سرور عالم چپاں وٹیاں حاجت باج نہ بولے. سبحان اللہ. تھوڑے لفظ تے مانے بہتے حاجت منداں تولے. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی تھے تو آپ بہت مختصر سی گفتگو فرماتے تھے، تھوڑے الفاظ، اور آپ کو تو ویسے ہی جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا، کلام کی جامعیت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ بولتے. تو سنت یہی ہے تھوڑا بولنا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا وہ خود بھی بہت کم بولتے تھے، اور یہی ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کم بولنا چاہیے. اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے بات کی، کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ہاں کی جا سکتی. اگر کوئی شخص ظالم ہے، اس کے ظلم سے لوگوں کو آگاہ کرنا بالکل یہ غیبت نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، اس کے شر سے بچ جائیں. کسی کے اندر کوئی شر ہے، برائی ہے، کوئی ایسی بات ہے، آپ اس سے. اسی طرح اگر کوئی شخص ظالم ہے اور آپ کسی حکمران کو جا کے شکایت کر رہے ہیں، اس کی حکمران کو یا جو بھی ذمہ دار آدمی ہے اس کو جا کے شکایت کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ غیبت میں نہیں آتا. جیسے صحابہ صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کرتے تھے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں، بلکہ بعض تو خواتین جو صحابیات ہیں ان کی ایسی باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں کہا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا، مثال کے طور پر آ کے کہا خرچہ نہیں دیتا. اب یہ بات سچی تھی، اس کو اچھی بھی نہیں لگنی تھی، بظاہر یہ غیبت کی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے، لیکن یہ ایک اصل میں ایک شکوہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا. آپ نے اس کو بتایا کہ آپ گھر کے اخراجات کے جو ضروری اخراجات ہیں آپ چوری لے سکتی ہیں، شوہر کی جیب سے آپ چوری لے لیا کریں، وہ نہیں بھی دیتا تو کوئی بات نہیں، یعنی اتنا حق ہے کہ آپ اس میں سے لے لیا کریں. اچھا، اس طرح سے اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات کوئی نکاح یا سودا وغیرہ کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی شادی کا معاملہ ہے، کوئی معاشرتی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی کسی نے کسی کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ بتائیں یہ کیسا آدمی. اگر کوئی مشورہ پوچھتا ہے اس کو بالکل درست مشورہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی غیبت نہیں ہوگا. اس طرح سے کوئی بھی یعنی ضرورت کی چیز. اور سب سے بڑی مثال اس کی ہمارے پاس اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، اور جتنی اسماء الرجال کی کتابیں ہیں چونکہ حدیث کی جانچ پرکھ کے لیے ایک بہت بڑا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک کالر شامل کروں گا یہیں سے. جی میری بات بھی ختم ہو رہی ہے. ایک کالر شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. پتوکی سے کال ہے، علی رضا صاحب بات کر رہے ہیں، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے. سر جی میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی. ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نا میرا ایک دوست اور میں ہم تو نا بہت قریبی دوست ہیں. جی. تو ہم نا پہلے شہر سے لے کے 11 شہر تک آپ کا پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں. جی. تو رات کو کسی وجہ سے ہمارے میں نا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. جی. تو وہ مجھ سے ناراض ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو ہدایت کرتے ہیں کہ جی وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے دوستی ہو جائے. چلیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بس. بہت شکریہ علی رضا صاحب کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. چلے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ دوستی کروا دے. اور ویسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کوئی دوست ہے اگر اس کو کوئی ناگوار بات گزری ہے، آپ کی بات اگر اس کو ناگوار گزری ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اور اس کی بات اگر آپ کو ناگوار گزری ہے تو آپ اس کو معافی دے دیں. ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ تعلقات اس طرح ٹھیک رہتے ہیں کہ صبح گھر سے نکلتے وقت دونوں جیبوں میں معافیاں بھر کے نکلا کریں. سبحان اللہ. ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو آپ نے مانگنی ہیں، جہاں غلطی ہوئی فوراً معافی مانگ لیں، اور ایک جیب میں وہ معافیاں جو دینی ہیں، جہاں کسی سے غلطی ہو ساتھ ہی معافی دے دیں، تاکہ رات کو جب آپ واپس گھر پہنچیں تو کوئی چیز جو ہے نہ آپ کے ذمہ ہو نہ آپ کی کوئی چیز کسی اور کے ذمہ ہو. تو بہرحال بھائی کا جذبہ اچھا ہے، وہ دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو دوستی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے.
اور اگر آپ کا یہ جذبہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اسی طرح سے آپ کے تعلقات کر دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ تھوڑا سا اس میں درگزر کرنے کی اپنے اندر بھی یہ عادت ڈالیں, اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں, اگر غلطی ان سے ہوئی ہے تو درگزر کریں اور آپ ان کو معافی دے دیں تو انشاءاللہ تعلقات ٹھیک ہو جائے. اور یہ اصول ویسے آدمی رکھے نا ہر ایک کے ساتھ, تعلقات بگڑتے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسی دنیا میں ہوتے ہیں جن کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, صحیح بات, اور ان سے آپ پوچھیں کیوں لڑائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو کسی سے شکوہ ہی کوئی نہیں. بالکل, ان کو جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو ساتھ ہی ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں. صحیح بات. ایک اور کالر شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسز عرفان صاحبہ ہیں, فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نا میرا بچہ ہے چھوٹا 2 ماہ کا. جی 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 ہاں, تو نا کمزوری کی وجہ سے نا میں نے نا بچے کو نا فیڈ نہیں کروایا اپنا. جی, تو اب میں اسے اپنا فیڈ کرواتی ہوں تو وہ نا دودھ میرا پیتا نہیں ہے. جی تو میرا بچہ نا مجھے تنگ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. جی, تو میں نا آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ نا زیادہ تنگ کرتا ہے تو کیا میں ایسا پڑھوں کہ وہ نا بچہ تنگ کرنا ہٹ جائے اور میرا دودھ پینا شروع کر دے. جی ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب, میں ان کی پوری بات بہن کی سن نہیں سکا. 2 ماہ کا بچہ ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پہلے کس وجہ سے فیڈ نہیں کروایا انہوں نے؟ بیماری کی وجہ سے. اچھا, بیماری کی وجہ سے نہیں کروایا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہماری بیٹی کو اللہ تعالیٰ رحمت کرے. دیکھیں یہ تو ایک مجبوری تھی, بیماری کی وجہ سے نہیں کروایا اور اب اس کے بعد وہ کروانا چاہتی ہیں اور وہ نہیں, تو بچے کو ظاہر عادت نہیں رہی, اس کو بار بار کرائیں گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچے کو عادت پڑ جائے گی. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو دم کریں آپ, سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے دم کیا کریں. اور یہ تو ہر ایک کو اپنے گھروں میں دم کرتے رہنا چاہیے. نظر کے کاؤنسر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, روحانی بیماریوں کی بات بھی ہوتی ہے, جسمانی بیماریوں کی بات ہوتی ہے, شیطانی معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ جو مدر فیڈ نہ لینا یہ شیطانی معاملات بھی ہوتے ہیں. لہٰذا جو اگر اس کو جسمانی معاملہ ہے اور اس کی عادت کا مسئلہ ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مانوس کر دے گا. تو سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل, اس کا 6 دفعہ روز دم کیا کریں, 5 نمازوں کے ساتھ, اور 6ٹھی دفعہ سوتے وقت. نماز نہیں بھی پڑھنی تو 5 دفعہ دم کریں, اور اپنے آپ کو بھی دم کریں, اس بچے کو بھی 6ٹھی دفعہ. اور ان میں 3 اوقات جو ہیں فجر, مغرب اور سوتے وقت 3 دفعہ پڑھیں, باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ. اور پڑھنے کے بعد ہاتھ میں اپنا ہاتھ دعا کی طرح بنائیں, اس میں پھونک ماریں, اپنے آپ کو بھی پورے جسم پہ پھیریں, بچے کو بھی آپ ہاتھ میں پھونک مار بچے کو بھی پورے جسم پہ پھیریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ آپ کے سارے مسائل جسمانی روحانی وہ دور فرما دے گا. ٹھیک ہے. قاری محمد الیاس مدنی صاحب, کوئی خوبصورت سا نعتیہ کلام ہمیں سنائیے گا. ابھی میں نے رمضان کے آغاز میں نا حرمین شریفین کی محبت میں ایک دعائیہ کلام لکھا ہے. ماشاءاللہ, سنائیے گا. مولا کرم کمائے اسی جاواں گے, جا مکے ڈیرا لاواں گے. مولا کرم کمائے اسی جاواں گے, جا طیبہ ڈیرا لاواں گے. سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ اسی رو رو رب نو مناواں گے. مولا کرم کمائے اسی جاواں گے, جا مکے ڈیرا لاواں گے, جا طیبہ ڈیرا لاواں گے. ساڈے دل دے دکھڑے سن مولا, ساڈا دل نہیں لگدا ہن مولا. تیرے گھر دا نظارہ تکنا ہے, تیرے گھر دے نظارے تکنے نے, اسی روزے ہی اوتھے رکھنے نے. افطاری ویلے پی پی کے, افطاری ویلے پی پی کے زمزم نال پیاس بجھاواں گے. مولا کرم کمائے اسی جاواں گے, جا مکے ڈیرا لاواں گے, جا طیبہ ڈیرا لاواں گے. تیرے گھر دا طواف اسی کرنا ہے, اسی اوتھے ہی جینا مرنا ہے.
تیرے گھر دا طواف اسی کرنا ہے اسی اوتھے ہی جینا مرنا ہے چولی رحمت دے نال پر مولا ساڈے معاف گناہ چا کر مولا جے معاف تو سانو کرنا نہیں جے معاف تو سانو کرنا نہیں دس در کیڑے تے جاواں گے مولا کرم کمائے اسی جاواں گے جا مکے ڈیرا لاواں گے جا طیبہ ڈیرا لاواں گے صفا مروہ دی سائی کرا مولا ساڈے ستے نصیب جگا مولا صفا مروہ دی سائی کرا مولا ساڈے ستے نصیب جگا مولا تیرے گھر دے دوالے گھومنا ہے اسی حجرے اسود چومنا ہے تیرے گھر دے دوالے گھومنا ہے اسی حجرے اسود چومنا ہے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو اسی سینہ نال لگاواں گے مولا کرم کمائے اسی جاواں گے جا مکے ڈیرا لاواں گے جا طیبہ ڈیرا لاواں گے ساڈی کر منظور دعا مولا طیبہ دا سفر کرا مولا رمضان دے پاک مہینے وچ سانو مسجد نبوی وخا مولا رمضان دے پاک مہینے وچ سانو مسجد نبوی وخا مولا الیاس درود اسی پڑھ پڑھ کے آقا تے درود اسی پڑھ پڑھ کے دکھ درد نو دور ہٹاواں گے مولا کرم کمائے اسی جاواں گے جا مکے ڈیرا لاواں گے جا طیبہ ڈیرا لاواں گے سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ سر رکھ کے ریاض الجنہ وچ اسی رو رو رب نو مناواں گے مولا کرم کمائے اسی جاواں گے جا طیبہ ڈیرا لاواں گے سبحان اللہ آمین ایک کالر شامل کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عمر جاوید صاحب ہیں فرمائیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان بھائی کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ شکر ہے اللہ کا آپ خیریت سے ہیں سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو فرمائیے جی محترم مولانا قاری الیاس مدنی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی صاحب آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں جان بھائی آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں پروگرام کے شروع میں بات ہوئی تھی پیارے لگنے کی تو ڈاکٹر صاحب اور قاری صاحب نے تو میچنگ کیا ہوگا جی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے جی کہ میرا بچہ ہے 13-14 سال کا کل بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی ڈراپ کے بارے میں تو مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو روزوں کی وجہ سے نا ان کی آنکھوں پر سوجش آ گئی ہے بخار رہنے کی وجہ سے میدے میں ہیٹ ہو گئی ہے آنکھیں لال ہو گئی ہیں سوجش آ گئی ہیں تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ 1-2 دن نا وہ آرام کر لے کہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں اسے یا نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں مجھے بتائیں وہ روزے نہیں چھوڑ رہا شکریہ عمر جاوید صاحب کال کرنے کے لیے اور اچھے کمپلیمنٹس کے لیے جی ڈاکٹر صاحب بچہ نابالغ ہے 13 سال اس کی عمر ہے اچھا دیکھیں بچے کو سمجھا ہی سکتے ہیں آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اچھی ڈائٹ دیں اور سحری میں بھی اچھی ڈائٹ دیں اور افطاری میں بھی اچھی ڈائٹ دیں اگر بچہ ایسا ذوق شوق رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 13 سال یا 14 سال اتنی عمر نہیں ہے کہ آپ اس کو لازماً روکیں اور بچہ کوئی بیماری کل انہوں نے غالباً بتایا تھا وہ بلائنڈ بھی ہے اچھا بلائنڈ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے جو بھی اس کے مسائل ہیں تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں بچے کو اور اس کو اگر وہ بلائنڈ ہے تو اس کے ساتھ تو آپ کوئی ایسا ہیلا بھی کر سکتے ہیں نا کہ اس کو کسی ایسے وقت میں آپ کھلا دیں جب وہ روزے دار کو نہیں کھانا چاہیے آپ اس کو کھلا دیں اور اس کو پوری بات نہ بتائیں اگر واقعتاً اس کی صحت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کوئی بھی اس طرح کا ہیلا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کو سمجھائیں
اور اس کو آپ روزہ بے شک نہ رکھائیں. اس کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ نے جتنے روزے رکھ لیے ہیں یہ بھی آپ کے اوپر تو فرض نہیں تھے, آپ نے ایک ایک روزے کا آپ کو اجر ملا ہے, تو اگر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے, چھٹی کر لیں گے, تو آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. تو بیمار کو تو اللہ تعالیٰ نے فرض بھی روزے ہوں تو اس کو چھٹی دی ہوئی ہے, رخصت دی ہوئی ہے. صحیح بات. تو آپ تو بیمار نہیں ہیں, یعنی آپ کو تو فرض نہیں ہے, تو آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو بدجا اولا چھوڑ دینا چاہیے. اور جب اس کو یہ سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, روزہ چھوڑنے پہ بھی آپ کو اجر ملے گا, تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. تو اس طرح کے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز اختیار کی جا سکتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ اس کا جذبہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. ایک اور کالر ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرگودا سے کال ہے ملک آصف صاحب کی. جی ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر فرمائیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی سن رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہماری مسجد ہے, یہاں پر جیسے شریعت کے مطابق اذان سے روزہ افطار کرنا چاہیے, لیکن اذان جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے اور سائرن جو طریقہ کار چل رہا ہے اس پہ میں روزہ کھول سکتا ہوں یا مجھے اذان پہ ہی روزہ کھولنا چاہیے؟ یہ تو ذرا وضاحت کرنا ہے. شکریہ ملک صاحب کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب ان کی رہنمائی کی. اصل میں تو غروب آفتاب ہے نا جی. جی بالکل. جس وقت سورج غروب ہوا, آپ اگر کسی جنگل میں ہوں اور اذان نہیں ہوئی تو کیا خیال ہے آپ روزہ افطار نہیں کریں گے؟ آپ کو کوئی اگر اذان کی آواز نہیں سنائی دے گی, یقیناً آپ روزہ افطار کر لیں گے. اس لیے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس وقت اگر لوگوں کا رواج یہ ہے کہ وہ سائرن وغیرہ بجا کے, یا بعض اوقات لوگ جو ہیں اعلان کر دیتے ہیں کہ روزے کا وقت ہو گیا ہے, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, آپ افطار کر لیں, اور جو یعنی اذان ہے اس کو 5 منٹ بعد دیتے ہیں, وہ خود مؤذن جو ہے روزہ کھول کے بعد میں دیتے ہیں. تو لوگوں کا یا مسجد کا جو بھی طریقہ کار ہو, جب وقت ہو گیا, بھلے سائرن سے ہو, بھلے اعلان سے ہو, اور بھلے اذان سے ہو, آپ کو اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. سٹے ود اس. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی اس آگ کی جو اعمال کو جلا دینے والی ہے. ہم زبان سے بولتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے, کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے ایک جملہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے یا جہنم میں لے کے جانے کا ذریعہ بھی. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماری سے, غیبت جیسی نامراد بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے. ڈاکٹر صاحب محترم, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کسی ایسے واقعے کی طرف نشاندہی فرمائیں کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اصلاح کی ہو. دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بے شمار واقعات ہیں, لیکن جو سب سے بڑا اور معروف واقعہ ہے, جو میں نے شروع میں جب آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زبان سے غیبت کی بھی نہیں تھی, صرف اشارے سے کی تھی. یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں, پھر آ کے وہ چلی گئیں. جب وہ چلی گئیں تو ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے, جیسے ان کے قد کی طرف اشارہ کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹے قد کی خاتون تھی, تو صرف ایسے ہاتھ کے, جیسے آدمی ہمارے پنجابی میں کہہ لیں کوئی کہتا ہے ٹہنی سی آئی تھی یا کچھ, زبان سے نہیں کہا, صرف ہاتھ سے قد کے بارے میں اظہار کیا کہ وہ دیکھیں چھوٹے سے قد کی تھی. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے گناہ کیا ہے, غیبت کی ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر سمندر میں شامل کر دیا جائے تو سمندر کو آلودہ کر کے رکھ دے. تو وہ سمندر کو آلودہ کر سکتا ہے یہ صرف اتنا اشارہ کرنا, تو جو زبان سے ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے پھر بڑی بڑی بھری مجلسیں جو ہیں وہ اسی پر چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور اس مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے جو معاشرے کے اندر جو ابتری پیدا ہوگی اور آپس میں کیوس ہوگا, وہ کس قدر برے اثرات ہوں گے, یہ اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً. اور دیکھیں ام المومنین کی اتنی سی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹالریٹ نہیں کیا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے. تو جس نبی کے
کا جو طریقہ تبلیغ اور طریقہ نصیحت یہ ہو تو ان کے ماننے والے، ان کے شاگرد، ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے گھر والے وہ غیبت میں ملوث ہی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تو ایک دفعہ جب کہہ دیتے تھے تو صحابہ کرام اس پر اپنی جانیں مار دیتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیبت نہیں کرنی اور پھر جو ہے لوگ غیبتیں کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو نصیحت کا طریقہ تھا ایک دفعہ فرما دیتے تھے اور صحابہ کرام اس کے اوپر بالعموم اسی طرح عمل کر لیتے تھے. بر صغیر کے ایک ہمارے عالم دین ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے صحابہ کرام کی زندگیوں سے، یہ اس قدر جان نثار لوگ تھے کہ اگر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ تم اپنی چمڑیاں اتارو، اس کے جوتے بناؤ، میں نے جوتے پہننے ہیں، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی چمڑی اتار کے جوتا بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو وہ اس طرح سے لیتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ واقعہ جو ہے یہ تو یوں سمجھے کہ انتہا ہے کہ جب آپ اشارے سے بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اشارے کنائے میں گفتگو کرتے ہوئے زومانہ الفاظ کہہ کے کسی کی توہین کریں، کسی کی. لیکن بعض اوقات آدمی کو بڑی بات آئی ہوتی ہے کسی کی موجودگی میں بھی، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں گفتگو میں، کہ کسی کی تضحیق کر کے، کسی کا تمسخر اڑا کے کسی کے بارے میں گفتگو کر. وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہہ کے اس کی بری بات کا یا اس کی کسی غلطی کا بار بار تذکرہ کر کے مجلس میں اس کا صرف ہنسی مذاق کے لیے، صرف خوش طبعی کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات بھی اس قدر درست نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو وہ برا لگ رہا ہے بھائی کو کہ کوئی اچھا، اگر تو وہ انجوائے کر رہا ہے، کوئی انجوائمنٹ کی بات ہے پھر تو اور بات. اگر وہ انجوائے نہیں کر رہا، اس کو برا لگ رہا ہے تو یہ قطعاً یہ بات نہیں کرنی چاہیے. منہ پہ کہیں گے تو وہ تانا ہے. اچھا ایک نا اور بھی چیز ہے شریعت میں، اس کا نام ہے، حدیث میں آتا ہے نمیمہ. نمیمہ جو ہے نا وہ چغلی ہے، اس کو ہم اردو میں اس کا ترجمہ چغلی کر سکتے ہیں. اور اس کا اور غیبت کا فرق یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا غیبت کا تصور بھی اور واضح ہوگا کہ نمیمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فساد کی نیت سے، فساد پھیلانے کی نیت سے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرے تو یہ نمیمہ ہوتا ہے، یہ چغلی ہوتی. اور اگر فساد کی بغیر، آپ بغیر فساد کی نیت کے اور ایسے ہی بس بات کرتے ہیں کسی بھائی کے لیے تو یہ غیبت ہے. گویا کسی بھی صورت آپ اس کے بارے میں گناہ یا اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. لہذا نمیمہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غیبت سے بھی فرمایا. بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد احمد صاحب کال کر رہے ہیں پیغام ٹی وی. کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے گا. جی سر، وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کی بات کرتے ہیں جی تو کیا کہتے ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کو جواب نہیں دیتے، جی تو ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک جو صلہ رحمی ہے اور تعلقات رکھنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین کی ہے. تو قطع رحمی حرام ہے، صلہ رحمی بہت ضروری فرض ہے. اپنے بھائی سے میں یہ کہوں گا اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے میں عرض کروں گا، جس کو آپ ملنے جاتے ہیں نا اس کو جب آپ اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں تو آپ ایک کام کیا کریں، چاہے جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے چاہے جتنا بھی دور کا رشتہ دار ہے، اچھے تعلقات والا ہے یا برے تعلقات والا ہے، آپ جانے سے پہلے نا ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ لیا کریں اور اللہ کو کہہ دیا کریں یا اللہ میں تیرے لیے ملنے جا رہا ہوں. اللہ بس اللہ سے ایک دفعہ بات کر لیا کریں یا اللہ میں تیرے لیے ملنے جا. اس کے بعد وہ جتنا برا سلوک بھی آپ سے کرے گا نا آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ تو اللہ کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ، ذرا بھی دکھ نہیں کسی ہوگا. بدلے اور جواب کے لیے تو آئے نہیں، بدلے اور جواب کے لیے تو آپ آئے نہیں ہیں، آپ تو آئے اللہ کے لیے. لہٰذا اگر وہ اچھا سلوک کرے ویل اینڈ گڈ، اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی آپ تو آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لہٰذا یہ اپنی عادت بنا لیں، رشتہ دار قریبی ہو، اچھا تعلق رکھنے والا ہو، برا تعلق رکھنے والا ہو، آپ پہلے سے اللہ سے بات کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ جب آپ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس پر بھی اثر پڑے گا. اور آپ انشاءاللہ جب آپ کو موقع ملے گا، آپ کہیں اس طرف جا رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کوشش کریں رشتہ داروں کو، چاہے دور کے رشتہ دار ہیں قریب کے، ملتے رہا کریں اور کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں. اور لیکن اللہ سے بات کر کے جائیں گے نا تو اجر تو ہم نے اللہ سے لینا ہے.
تو اللہ سے جب بات کر کے جائیں گے کہ اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہ سلام کا جواب نہیں بھی دے گا تو آپ کو اور خوشی ہوگی کہ میرا اللہ اس پر اور راضی ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے یہ رویہ رکھیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسیہ بہن ہے ہماری، فرمائیے گا مرید کیسے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے جی کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے غریبوں میں؟ اس لیے میں نے سنا تھا پیسوں کا مالک بنایا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتی ہے، جی اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں ابھی اور جو مر گئے ہیں وہ تو روزے نہیں رکھ رہے. تو ذرا اسے ڈیفائن کر دیں. بہت شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، ان کا دوسرا سوال تو میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سوال کا جواب دیجیے گا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے. اصل میں یہ بڑا کامن سوال ہے آج کل. راشن تقسیم کرنا فی نفسی غلط نہیں ہے. اصل میں جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق. جی یعنی اگر کوئی مقروض ہے آپ اس کو راشن دے دیتے ہیں تو مقروض ہونا ایک زکوٰۃ کی مد ہے، لیکن مقروض کو تو آپ جب رقم دیں گے تو اپنا قرضہ اتارے گا نا. آپ اس کو راشن دے دیتے ہیں، وہ مقروض ہے، اس کو قرضے کے لیے پیسے چاہیے. جی. آپ اسی طرح سے فقراء مساکین سے لے کر تمام جو مدات ہیں ہر مد کی اپنی ضرورت ہے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ راشن بالکل نہیں دیا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو راشن دے سکتے ہیں. جس کی ضرورت راشن ہے اس کو دے سکتے ہیں راشن، اور جس کی ضرورت راشن نہیں ہے آپ اس کو راشن دیں گے تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے لینے والے کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. لہٰذا بہترین بات یہی ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں. راشن سے ہر چیز نہیں ملتی، پیسے سے ہر چیز مل جاتی ہے. لہٰذا وہ راشن کو جا کے بازار میں بیچے. اگر وہ بیچارہ اس کو ضرورت مند ہے، آپ اس کو راشن دیتے ہیں، اور راشن جا کے بازار میں بیچے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اگر وہ بیچ رہا ہو پکڑا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھے گی کہ اس نے کیا کیا ہے. تو آپ کیوں ان کا امتحان لیتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ غریبوں کو جب آپ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں خاص طور پر تو وہ کسی بھی ایسی چیز کی صورت میں نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت نہ ہو. پیسہ ایک ایسی چیز ہے، کرنسی ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، لہذا کرنسی بھی دینا چاہیے. بالکل. دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو وہ کس ٹائپ کے کس قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ انہیں آزاد کرتے ہیں؟ ہم تو زندہ ہیں، ہمیں بھی اللہ آزاد کرتے ہیں. زندوں کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی آزادی کی ضرورت ہے. زندوں کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے، زندوں کو بھی جہنم سے آزادی کی ضرورت ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے. گویا ہم ہی انشاءاللہ وہ لوگ ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے ان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ. اس لیے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بھرپور دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے یہ بات ہر رات دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا. ہمیں بھی لکھ دے، ہمارے جو اگلی نسلیں ہیں ان کو بھی، اور پچھلی نسلیں ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ تو جہنم سے آزاد کر دے تاکہ ہم سارے اگلی پچھلی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھے ہو سکیں. تو دونوں طرح سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو آپ ہیں ہم موجود لوگوں کے لیے بھی، اور جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں قیامت تک کی نسلیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے آزادی لکھ دے. یہ بڑا موقع ہے، اس لیے اس کی اپلیکیشن صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، موجودہ لوگوں کو پر. بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمیں کال ہو رہی ہے. محمد سلیم صاحب ہیں، فرمائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. جی سر فرمائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے گھر واسطے برکت کی دعا کرنا، بڑی مہربانی ہو سی جی. دوبارہ بتائیے گا پلیز.
मैं जी डॉक्टर साहब तू दुआ कराना चाहना अपने घर वास्ते बरकत की दुआ कर दे। जी आमीन। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपके दीन, दुनिया, रिज़्क, औलाद, आखिरत हर चीज़ के अंदर बहुत बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों बरकतों से नवाजे। हम सब की अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी करे, अल्लाह ताला हम सब की आखिरत भी अच्छी करे और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी में इकट्ठा फरमाए। आमीन आमीन। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोहतरम मदनी साहब, रमज़ानुल मुबारक है, कोई इस हवाले से खूबसूरत कलाम सुनाइए हमें। लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। खुशियाँ मनाओ लोगो, माहे रमज़ान आया। लुट लो रहमत रब दी, लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। खुशियाँ मनाओ लोगो, माहे रमज़ान आया। लुट लो रहमत रब दी, दुआ करो ए कोई महीना होवे, कदी मक्का ते कदी मदीना होवे। कदी मक्का ते कदी मदीना होवे, कदी मक्का ते कदी मदीना होवे। होवे दिल दी दूर वीरानी, पिए रज रज जम जम पानी। प्यासा गुलाम आया, प्यासा गुलाम आया। लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। लुट लो रहमत रब दी, रोज़ेदार बंदे ओनू बड़े ही प्यारे ने। रोज़ेदार बंदे ओनू बड़े ही प्यारे ने। जन्नतां च हूरां दे बनाने रब लाड़े ने। जन्नतां च हूरां दे बनाने रब लाड़े ने। जिंदी हूरां करन गुलामी, जिंदी हूरां करन गुलामी। जिन्नू नूरी देन सलामी, ओ नेक इंसान आया, ओ नेक इंसान आया। लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। खुशियाँ मनाओ लोगो, राती उठी उठी असां सोने रब नू मनाना है। दिल असी रब दे कुरान नाल लाना है। दिल असी रब दे कुरान नाल लाना है। तू पढ़ पढ़ सीना ठारी, हो सी दिल दी दूर बीमारी। है ले कुरान आया, है ले कुरान आया। लुट लो रहमत रब दी, रब दा मेहमान आया। लुट लो रहमत रब दी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी है पैगाम कुरान सहर ट्रांसमिशन का। इसमें हम गीबत की तबाहकारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी ज़ुबान हमारे लिए ज़रिया निजात है या हलाकत का सबब? क्योंकि जब हम ज़ुबान से गीबत करते हैं तो ये गीबत की आग नेकियों को राख में तब्दील कर देती है। अल्लाह ताला हमें इस नामुराद बीमारी से महफूज रखे। एक वक्त है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। वेलकम बैक नाज़रीन, पैगाम कुरान सहर ट्रांसमिशन जारी है। मुहतरम डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाया था कि उन्होंने हाथ से इशारा किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हवाले से उन्हें तंबीह फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि गीबत सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं होती, हाथ के इशारों से भी होती है। तो इससे तो ये मालूम होता है जो हमारे यहाँ फ़ेसबुक पर तबसरे और नेगेटिव पोस्टें वगैरह की जाती हैं और लिखा जाता है कि हम हक़ लिख रहे हैं, जबकि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि अगले में वो चीज़ नहीं होती। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो दोहरा गुनाह है।
جب آپ کسی کے بارے میں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے وائرل کرتے ہیں کوئی چیز، چاہے آپ نام نہ لیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نام لیے بغیر ذو معنی الفاظ میں لکھتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے کسی دوسرے کے اوپر، اس کی عزت پہ ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حق لکھا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسی پوسٹ کرنے کی جس میں خطرناکی اتنی ہے کہ اگر تو وہ غیبت ہوگی تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے معاشرتی اثرات بھی اس قدر ہیں، اور عملاً جو وہ گناہ ہے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن جو بات تو اس میں موجود ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ بہتان بھی لگا رہے ہیں ایک بات، دوسرا اپنے بھائی کی عزت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں تو بھی عزت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان من ارب الربا، اور ایک میں الفاظ ہیں ان من اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ یہ جو اکبر الکبائر والی ہے اس میں تو کچھ تھوڑا سا سند میں کلام ہے، لیکن یہ جو ارب الربا والی ہے اس میں سند میں کوئی کلام نہیں اور صحیح حدیث ہے۔ ارب الربا کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا سود یہ ہے، اور سود کیوں؟ اس لیے کہ سود کی حرمت اتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ 70 درجے ہیں اس کے، اگر سب سے چھوٹے درجے کا سود بھی کھایا تو وہ اس قدر اس کی شناعت ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ، 70واں درجہ اس کا۔ تو جس قدر حرمت سود کی ہے، گویا اسی طرح ارب الربا، سود سے بھی بڑی حرمت یہ ہے کہ کوئی شخص استطالت الرجل فی عرض المسلم اخیہ بغیر حق، اپنے مسلمان بھائی کا جو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا کسی بھی صورت میں، حق کوئی نہیں ہے، بغیر حق کے آپ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ حق کب ہوتا ہے؟ اگر اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے پھر حق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، ایک نے گالی دی ہو، ایک نے برا بھلا کہا ہو، تو اس کے جواب میں اگر کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو اس قدر اجازت ضرور ہے کہ آپ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی محمود اور مطلوب نہیں ہے، یہ اس کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس سے، اگر اس نے ایک بات کی ہے، آپ نے اس کے جواب میں 2 فقرے لکھ دیے، تو اس پر آپ کی زیادتی ہو گئی اور گناہ سارے کا سارا ادھر منتقل ہو گیا۔ اس لیے یہ جو فیس بک کے اوپر دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ بھائیوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ سود سے اگر بچنے کی کوشش کریں، یہ تو الگ بات ہے کہ آج کل تو لوگوں نے سود کو بھی حرام نہیں قرار دیا ہوا، یعنی لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ باوجود سود کھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، یہ الگ بات۔ لیکن جس قدر سود بڑا گناہ ہے اور اس کی حرمت ہے، اسی طرح سے اس بات کی اس سے بھی بڑی حرمت ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ آپ ایک فقرہ لکھ لے رہے ہیں، ایک جملہ، لوگ تو مضمون لکھتے ہیں، پوسٹیں لکھتے ہیں ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے۔ آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اور وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی عزت پر حملہ، وہ آپ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، وہ آپ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور سود سے بھی بڑی اس کی حرمت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لاہور سے کالر ہیں جی، کیا پوچھنا چاہیں گے عمر فاروق بٹ صاحب؟ وعلیکم السلام جی سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بھول کے ہم کچھ کھا لیتے ہیں جی، تو ہمیں فوری بھی یاد آ جاتا ہے وہ ہمارا تو روزہ تھا، کیا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور ایک سوال اور بھی ہے میرا، جی روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو جی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ روزہ رہ جاتا ہے؟ شکریہ عمر فاروق بٹ صاحب کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، دیکھیں قے آنا جو ہے از خود کوئی کسی کو قے آ جائے، یہ تو مفاسد روزہ میں سے ہے ہی نہیں، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا کیا بات؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آدمی بھول کے روزے کی حالت میں کھائے اور کوئی آ کر بتا دے کہ آپ کا روزہ تھا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر کوئی شخص جس وقت بتاتا ہے اسی وقت آپ باز آ جائے، رک جائے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار بھول کے کھا رہا ہے، عام طور پہ رمضان میں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ رمضان میں سب کا روزہ ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو نفلی روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس میں چونکہ ماحول روزے کا نہیں ہوتا، تو اکثر اوقات انسان بھول جاتا ہے اور بھول کے کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے۔ تو اگر چاہے فرضی روزہ ہو چاہے نفلی روزہ ہو، بھول کے اگر کوئی شخص کھا لیا کسی نے تو روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔
روزہ اس کا پھر بھی باقی رہتا ہے، بھلے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، لیکن اس کو جو ہی یاد آئے پھر اس کو رکنا پڑے گا، یا اگر کسی نے بتا دیا۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ کوئی شخص روزے دار آپ کے سامنے بھول کے کھا رہا ہو تو آپ اس کو نہ بتائیں، تاکہ کیونکہ اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، اس کو نہیں یاد آیا تو وہ خود رک جائے گا تو ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو یاد کرا دیتا ہے کہ تمہارا تو روزہ ہے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ ہاتھ میں اگر گلاس پانی کا پکڑا ہوا ہے، نوالا پکڑا ہے، فوراً رکھ دیں۔ تو اس سے پہلے جو بھول کے کھا لیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اللہ نے کھلایا پلایا، کھلانے پلانے کے باوجود وہ روزہ پورا ہوگا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رانا سعید صاحب فرمائیے گا۔ سر ڈاکٹر یہ تھا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں جی، ان کی روحیں جا کر آسمانوں پہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اچھا ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ۔ فوت شدگان کی روحیں آسمانوں پہ جا کے آپس میں ملتی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ وہ سوالات ہیں جن سب کا جواب تو ہمیں وہاں جا کے ملے گا۔ صحیح بات۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں، دیکھیں روحیں علیین میں ہیں۔ اب وہ علیین کیا ہے؟ وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ رجسٹر بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے، وہ مقام بھی، وہ ویٹنگ روم بھی جنتیوں کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ روحیں جو بد روحیں ہیں اور جہنمی روحیں ہیں وہ سجین میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجین والی آپس میں ملتی ہوں گی اور علیین والی آپس میں ملتی ہوں گی۔ صحیح بات ہے۔ اور ان کا اور پھر بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مردے ہیں جو پہلے جا چکے ہیں رشتہ دار وغیرہ، وہ انتظار کرتے ہیں، کوئی آتا ہے تو اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو علیین والے جنتی ہیں، جنتیوں سے ان کا ملاقات کا امکان بالکل ہوتا ہے اور وہ آپس میں ملتے ہیں، اور اسی طرح جو جہنمی ہیں ان کا کوئی ملاقات کا آپس کا کوئی سسٹم ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن یہ بہرحال چونکہ جنتیوں کا کوئی بھی جو مرحلہ ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہے، یہ بات غور طلب ہے کہ جنتیوں کا کوئی مرحلہ اس دنیا کے بعد، اس دنیا میں تو سختیاں آ سکتی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا کوئی مرحلہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ موت کا مرحلہ بھی تکلیف دہ نہیں ہے، قبر بھی تکلیف دہ نہیں ہے، برزخ بھی تکلیف دہ نہیں ہے۔ تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور انتہائی خوفناک اور ہولناک صورتحال ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو ایک انتہائی ہولناک ماحول میں کچھ چہرے ہنس رہے اور خوش اور چمک رہے، تو اس کا مطلب ہے ایک گروہ جو اہل ایمان کا ہے، ان کی کوئی بھی کسی بھی سچویشن کو اللہ تعالیٰ مشکل نہیں رہنے دے گا، ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور ہر چیز کے اندر جو حسب خواہش چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ چونکہ جو اس دنیا سے جانے والا جو مومن ہے وہ اس بات کی توقع بھی رکھتا ہے، جیسے بھائی نے سوال کیا، اور اس کا دل بھی یہی کرتا ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ اس کی ملاقات اپنے پہلے چلے گئے بزرگوں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں سے ہو۔ تو اگر وہ یہ توقع رکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کی اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری نہ کرے۔ مومنوں کی اہل ایمان کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسے سورۃ طور وغیرہ میں ایسے جو ہے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک رشتہ داروں کو نیک رشتہ داروں سے ملاتا ہے، تو انشاءاللہ اس بات کی توقع بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، ایک کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کراچی سے کال ہے ہمیں۔ جی محترم ظفر صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں آدمی ہو اور نیند تھوڑی سی آ جائے، کتنی نیند آئے، کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند سے؟ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہو، پل کے لیے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، یا ٹیک لگا کے نہ بیٹھے ہیں، سیدھا بیٹھے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، تھوڑی اس کے لیے وضاحت بتائیے۔ جی شکریہ محمد ظفر صاحب کراچی سے کال کرنے کا۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں جو بنیادی طور پر جو سمجھ آتی ہے ساری جو اس بارے میں بحث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ نیند جو ہے نا یہ روزے کے وضو کے مفاسد میں سے نہیں ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیز نیند نہیں ہے جی، بلکہ نیند کی حالت میں چونکہ اخراج الریح وغیرہ کا امکان ہوتا ہے اور اس کو نیند میں تو پتہ نہیں چلتا، لہذا جب کوئی شخص سو جائے تو اس کو تو نہیں پتا، چاہے 5 منٹ کے لیے سویا ہے چاہے 1 منٹ کے لیے سویا ہے، اس دوران اس کا وضو باقی رہا ہے کہ نہیں، چونکہ اس کو نہیں پتا اس لیے اس کا وضو باقی نہیں رہتا۔ اب وہ سویا کیسے ہے؟ اگر تو وہ لیٹ کر سویا ہے، ٹیک لگا کے سویا ہے،
تو اس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وضو کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص سیدھا بیٹھا ہوا ہے اور سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پر یہ جا رہا ہے کہیں یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، بعض اوقات کھڑے کھڑے نیند آ جاتی ہے، جو جس شخص کے اوپر بہت زیادہ نیند طاری ہوئی ہو تو بعض اوقات کھڑے کھڑے بھی نیند آ جاتی ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی جھونکا آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد آپ ویسے ہی اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ کو ٹیک لگا کے یا ایسی پوزیشن میں، بے شک سفر ہی کر رہا ہے وہ ایسی پوزیشن میں سیدھی ٹانگیں کر کے اور بالکل پیچھے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اس صورت میں نیند آ جائے تو وضو ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. لہٰذا اس میں لمحہ بھر بھی نیند آ جائے تو اس کو سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اگر اس طرح ٹیک لگائے بغیر بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹا. بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسز نسیم اختر صاحبہ، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں میں بیٹا یہ رشتے دار ہے نا، انہوں نے ہمیں بہت نقصان کیا نا، وہ ہم وہ بار بار سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بہت کچھ پہ ہے جی. میں نا معاملہ چھوڑا ہے، ان کو پانی وغیرہ نہیں دیتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرنے والوں کے ساتھ ہے. آنٹی آپ دوبارہ سوال پوچھے گا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے پلیز. یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ رشتے دار ہے نا، رشتے دار میں یہ ڈسٹورشن بہت ہے، آواز کٹ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کر لیں. کال ڈراپ ہے، کال ڈراپ ہے جی. کالر ہیں جی اور ابھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ماضی میں کسی نے غیبت بہت زیادہ کی ہو اور پھر اس کی توبہ کرنا چاہتا ہو، توبہ کا عملی طریقہ کیا ہے؟ میں ویسے نا ایک وہی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہی. تو دیکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. سبحان اللہ. تو آپ وہ لفظ جو سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے ہیں اور وہ پوری تحریر ایک گواہ بن جاتی ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں سارے گواہ بن جاتے ہیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے، اور جس کا گویا معافی ہونے کا پھر کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا. کتنے لوگوں سے معافی مانگیں گے جا کے؟ صحیح بات. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بھی لفظ، ایک لفظ سوشل میڈیا پہ لکھنے سے پہلے سوچیں کہ کس کس کی عزت پہ حملہ ہوگا اور کس کو برا لگے گا، کس کو اچھا لگے گا. اور یہ کرنے کے بعد آپ پھر کیا، اگر یہ غیبت ہوئی ہے یا کسی کی شخص کی عزت پہ ہاتھ ڈلا ہے تو آپ اس کو کیسے بچا سکیں گے اپنے اللہ تعالیٰ کے حساب سے؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کرے گا تو یہ آپ کو ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے کوئی بھی لفظ سوشل میڈیا پہ لگانے سے پہلے اور کوئی بھی زبان سے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اس دن پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا. تو جب تک آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جب حساب دینا پڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک کلمہ بعض اوقات انسان منہ سے نکالتا ہے، ایک کلمہ، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا نکالا ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے سے، ایک کلمہ جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے. اور بعض اوقات ایک کلمہ انسان زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنتی لکھ دیتا ہے. تو لہٰذا ایک ایک لفظ جو آپ لکھتے ہیں یا زبان سے نکالتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے نکالا کریں، اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کلمے کی وجہ سے یا ایک لفظ، ایک فکرے کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. ایک کالر شامل کریں گے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوسری بات انشاءاللہ. محمد طارق صاحب ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طارق مغل صاحب. جی سر، ویلکم سر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ہم کرام جی جب پڑھتے ہیں بعض آدمی کا وضو نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آدمی کیا بغیر وضو کے کرام جی جب پڑھتا ہے؟ دوبارہ سوال کیجیے گا اور اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا پلیز. سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر وضو کے کرام جی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ کال کرنے کا. بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ شرط ہے اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ شرط نہیں ہے. اور جب آپ احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ شرط تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ادب تو ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باوضو ہو کے ہی قرآن پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے وضو آپ کا فاسد ہو جاتا ہے
تو قرآن کی تلاوت بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے. گویا بنیادی طور پر بغیر وضو کے قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہو کے پڑھا جائے، اور دوران تلاوت اگر آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے تو اس کو منقطع کرنے کی ضرورت نہیں، تلاوت جاری رکھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ماریہ عمر بات کر رہی ہوں. جی جی. میرے مالک کی ساتھ سے پوچھنا تھا کہ میری ساس ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں جی، تو وہ روزے بھی رکھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں. تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ جب وضو کرتی ہیں نا تو وضو کر کے جب وہ باہر آتی ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. جب وہ دوبارہ وضو کرتی ہیں پھر نماز کی نیت کرتی ہیں تو نماز میں بھی ان کا وضو اکثر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ وضو دوبارہ کریں؟ اور اگر وضو دوبارہ کریں تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ رہتا ہی ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، اسلام آسانی کا دین ہے، اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو مجبوریاں ہیں، اس کی رعایت اسلام نے ہر حالت میں الحمدللہ کی ہے. تو اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو بیماری کی صورت میں ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ وضو کر لیں، اچھی طرح اپنی طہارت وغیرہ کر کے، رفع حاجت کر کے کوشش کریں کہ کوئی یعنی تسلی کر لیں، اور تسلی کرنے کے بعد ایک دفعہ وضو کر لیں اور پھر اب نماز پڑھیں. اگر ان کو بیماری ہے کہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا تو پھر انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان صاحب فرمائیے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے 2 کوشچن تھے. جی جی کیجیے. سر سب سے پہلے جب ہم واش روم میں وضو کرتے ہیں کیا ہمارا وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا جب ہمارا روزہ ہوتا ہے اس میں ہماری الٹی آ جاتی ہے جی کسی وجہ سے، کہ مچھر یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہمارا روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. کسی وجہ سے قے آ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. اور دوسری کیا بات ہے؟ دوسرا سوال تھا ان کا، واش روم میں جو وضو کیا جاتا ہے، آج کل واش روم کے اندر ہی سنک وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا وہ وضو ہو جاتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بھی آپ وضو کریں گے ہو جائے گا. جب آپ سنک واش روم کے اندر سنک ہے تو وہ کوئی جگہ ناپاک نہیں ہوتی، اور آپ اس جگہ پہ اگر وہ ناپاک ہو بھی تو آپ نے جوتا پہننا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ وضو ہو سکتا ہے. اگر ان کا یہ اشارہ تھا کہ غسل کرتے ہوئے جو آپ وضو کرتے ہیں جی وہ وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، تو ایسا وضو جب آپ غسل ابتدا کریں اور وضو سے غسل کی ابتدا کریں اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا کے آخر پہ پھر پاؤں دھو کے آپ باہر نکل کے پاؤں دھو لیں، اگر باہر کوئی جگہ ہے نہیں تو اپنی جگہ بدل کے پاؤں دھو لیں، تو یہ وضو بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا، غسل بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن ایک احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ دوران غسل پھر جب آپ وضو سے شروع کرتے ہیں تو پھر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، وہ آپ پہلے اس کی صفائی طہارت وغیرہ پہلے کر لیں. اگر آپ نے صابن سے نہانا ہے تو وہ بھی آپ اس کے قائم مقام سمجھ لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے آغاز سے پہلے اپنی نجاست وغیرہ صاف کرتے تھے یا صفائی کرتے تھے، طہارت وغیرہ کرتے تھے، تو آپ اس کو کر لیں، ایک دفعہ صفائی کر لیں، اس کے بعد وضو سے آغاز کریں اور وضو سے آغاز کر کے اپنے جسم پر پانی بہائیں اور پھر پاؤں دھو کے اگر وہیں جگہ چینج کر کے پاؤں دھو لیں یا باہر نکل کے پاؤں دھو لیں، وضو آپ کا مکمل ہو گیا. اس وضو سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ویسے اگر سنک پہ جا کے وضو کرے تو بھی ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں. تو اس میں بسم اللہ اگر پڑھنی ہو ابتدا میں، وہ بندہ باہر سے پڑھ جائے، باہر سے بسم اللہ بندہ پڑھ جائے، یا اگر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو بعد از برہنگی آپ کو بسم اللہ پڑھنی تو دل میں پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کالر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی پہلے بسم اللہ جب پڑھتے ہیں نا، جو بات ہو رہی تھی، بسم اللہ بیت الخلاء یا واش روم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، داخل ہونے سے پہلے ہی. اور وہ جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے اس میں بھی بسم اللہ شامل ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بالکل ٹھیک. جب یہ بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. بالکل صحیح. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد صاحب ہیں، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے جی ہلو جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ بات کریں. جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں جی اور اس کو اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں ان کے لیے قربانی کرتے رہے ہوں، تو فوتگی کے بعد اگر ان کے لیے قربانی کریں تو آیا ان کو احسان ثواب ملتا ہے یا نہیں؟
کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو فوت ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے۔ شکریہ محمد صاحب کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، والدین کی وفات کے بعد قربانی کا ایصال ثواب انہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ تھوڑا سا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ہو سکتا ہے یہ رائے درست ہو، کیونکہ بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے، اور اس کے دلائل بھی ہیں کہ امت کے لیے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا، اس لیے شریعت کا تو وہ حکم ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قربانی فرماتے تھے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا من محمد و امت محمد، یہ میری طرف سے ہے، اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی طرف سے، اور امت میں ظاہر ہے فوت شدہ بھی آتے ہیں، زندہ بھی آتے ہیں، لہذا جو میرا ذاتی رجحان ہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، میرا رجحان تو یہ ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے۔ البتہ عام طور پہ علماء کی یہی رائے ہے کہ قربانی فوت شدہ کی طرف سے نہیں ہوتی، لہذا آپ کو جس پر اعتماد ہو آپ اس کے پر عمل کریں۔ بحیثیت بیٹا اجر تو والدین کو اس نیکی کا ویسے بھی اس نیکی کا بھی ملنا ہے جو آپ نے ویسے ہی قربانی کی، اس کا اجر تو ان کا میٹر تو چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے بغیر کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نور علی صاحب فرمائیے گا۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پہلے ایک خاتون کی کال آئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا اپنی ساس صاحبہ کے حوالے سے اخراج الریح کا۔ اچھا، اس میں میرے ذہن میں بات آ رہی تھی آج کل نوجوانوں کو اور مردوں کو بھی یہ بڑا ایشو ہے یورین ڈراپس کا، تو اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یورین ڈراپس جو ہے نا ایک بیماری ہوتی ہے اور ایک روٹین میں کبھی امکان ہوتا ہے۔ یہ جو روٹین میں امکان ہوتا ہے اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احتیاطی تدبیر بتائی ہوئی ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے دامن پہ چھینٹا مار لیں پانی کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شک شبہ ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اگر ڈراپ کوئی ہوا بھی ایسا تو کپڑے کو لگا بھی ہو تو آدمی خام خواہ اس وجہ سے پریشان نہ ہو، تو چھینٹا مارا ہوا ہوگا پانی کا تو اس کی وجہ سے نمی موجود ہوگی تو آدمی کو کوئی شک شبہ نہ رہے، اس لیے یہ تدبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اپنے دامن میں قمیض اٹھا کے چھٹا مار لیں تاکہ یہ شک شبہ ختم ہو جائے۔ یہ تو بات ہے عام معمول کی، لیکن اگر کسی کو بیماری ہے اور بیماری جو ہے اس کو ڈٹرمن مفتی نہیں کر سکتا، بیماری کو ڈٹرمن کرتا ہے میڈیکل ڈاکٹر، وہ طبیب بتائے گا کہ یہ اس کو بیماری ہے کہ نہیں۔ تو اگر واقعتاً بیماری ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ایک دفعہ اچھی طرح طہارت کر کے اور اچھی طرح رفع حاجت کر کے اور ایک دفعہ وضو کر لیں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لیں۔ اگر بیماری ہے ان کو سلسلۃ البول جس کو کہتے ہیں، بعض لوگوں کو قطرے آتے رہتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ اچھی طرح کر کے اپنا لگوٹ وغیرہ کس کے یا کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی نماز پڑھ لیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، پیغام ٹی وی کو وقت دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگ بھی پھر دلچسپی سے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ آج غیبت کی سنگینی کے حوالے سے گفتگو سن رہے تھے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی کیا وعید آئی ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ابھی قاری محمد الیاس مدنی صاحب آپ کو کچھ کلام سنائیں گے اور کلام سنانے کے بعد اختتامی دعا فرمائیں گے اور اس دعا کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا۔ جی قاری صاحب۔ جی میں کلام بھی سناؤں گا انشاءاللہ، 2-3 منٹ میں اس پر بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ آج جو ہماری بات چل رہی ہے غیبت کے حوالہ سے، تو غیبت کا تعلق ہے ہماری زبان کے ساتھ۔ اس حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر غیبت سے، اس کبھی گناہ سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک فارمولہ بتایا اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر۔ سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسی نصیحت فرمائیں کہ وہ میری نجات کے لیے کافی ہو۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی عقبہ، 3 کام کرو۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو یہی زبان انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے بعض دفعہ بندے کو جوتے بھی پڑ جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کریں، زبان کو اچھا استعمال کریں۔ آپ کے الفاظ اچھے ہوں گے، زبان اچھی ہوگی تو آپ کی پہچان بھی اچھی ہوگی، اور اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو پھر یقیناً لوگ آپ کو بھی اچھا نہیں جانیں گے۔ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی ہلاکت سے بچیں۔ یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ زبان کی ہلاکتوں سے نہیں بچیں گے
تو الٹے منہ آپ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو، کہ ایسی فضول جو مجالس ہیں جہاں میں بیٹھ کر لوگ زیادہ تر چغلیاں اور غیبتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو ایسی مجالس سے ہی بچیں۔ زیادہ وقت جب آپ گھر میں گزاریں گے تو یقیناً ایسی مجلسوں سے بچ جائیں گے۔ تو نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر یہ کیا کرو کہ اکیلے بیٹھ جایا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، روئے گا، تو جب اسے اپنے گناہ یاد ہوں گے تو یقیناً وہ کسی کے عیب کسی کے سامنے اچھالنے کی حماقت ہی نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے یہ ہمارے لیے بڑی ہی بہترین ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں اور پھر اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے چونکہ بہت سارے بھائیوں کی فرمائش بھی آئی ہے تو وہ ایک کلام مدینہ طیبہ کے حوالہ سے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے، تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا، تو مینوں بلا لا، میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں، مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے، میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں، مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے، میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں، میں رب نو مناواں، میری آس مولا کری معاف مولا، میری آس مولا کری معاف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ، ہووے بس مدینہ، سحری کراں نالے افطاری ویلے، میں سحری کراں نالے افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے، روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے، انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے، سیو پیار تیرے، روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے،
انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے، سیو پیار تیرے، وفادار یاراں تے حبدار پیاراں، وفادار یاراں تے حبدار پیاراں، دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے، وفادار یاراں تے حبدار پیاراں، دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے۔ ناظرین، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ہم سب اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میں نے یہ نظم پڑھی ہے یہ مناظرات بھی ہمیں اسی رمضان میں دکھا دے، اور سارے اہل ایمان کے لیے، فوت شدگان کے لیے، بیماروں کے لیے ہم سب اخلاص نیت سے دعا کرتے ہیں۔ آئیں اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، یا رحیم و کریم مولا، ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، یا اللہ ہم گناہوں کے ڈھیر لے کے تیرے دربار میں آئے ہیں، یا اے رحیم و کریم مولا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے اہل اسلام میری اس دعا کو سن رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میرے بھائی اور بزرگ سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعا ہے، یقیناً ہم سب گناہگار ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان پریشان ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، ایران میں، یا اللہ تو سب کی غیبی مدد فرما، سب اہل ایمان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اسلام کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اے مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام، اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رحیم و کریم مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار عالم، یا ہمارے مالک و خالق، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم تمہارے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ہم آپ کے در کے منگتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی اور بھکاری ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ خیر سے بھر دے۔ یا اللہ جن باتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پناہ طلب کی ہے، یا اللہ اس پناہ میں ہمیں شامل فرما، اور جن باتوں میں اللہ کے رسول نے خیر کا سوال کیا ہے اس خیر میں بھی ہمیں شامل فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا ہمارے رمضان کے یہ قیام و صیام قبول فرما، جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں یا اللہ سب کے دلوں کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقوی کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔